لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی عنایت سے میں نے قرآن مقدس میں سے ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر حق کے کلمات جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جملہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تفسدو، لڑائی میں حد سے نہ بڑھو، لڑائی بھی ہو جائے تو اس میں حد سے نہ بڑھو،
ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جس کو میں تو جہالت سے اخذ کیا ہوا جملہ کہتا ہوں، لیکن عام ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ اور پیار میں سب جائز ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ جنگ اور پیار میں، یہ جملہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جنگ ہو یا پیار ہو تو جو مرضی کر جو، حساب کتاب، جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا، لڑائی میں حد سے تجاوز مت کرو۔ کس بات میں؟ لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، وہ ذاتی ہو سکتی ہے، وہ معاشرتی ہو سکتی ہے، وہ گروہی ہو سکتی ہے، وہ لسانی ہو سکتی ہے، وہ مذہبی ہو سکتی ہے، وہ ملکی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی ہو سکتی ہے، وہ معاشی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی لڑائی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ہونی چاہیے۔ اللہ کے دشمنوں سے لڑائی ہو سکتی ہے اور ہونی، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اگر تم حد سے بڑھ جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا اللہ کے محبوبوں کی لسٹ سے نکل جاؤ گے۔ یہ وارننگ ہے۔ تو یہ قرآن مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت اور امت غیر اجابت دونوں کے لیے ہے۔ امت اجابت اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مان کر کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا، اسے کہتے ہیں امت اجابت، جس طرح کہ میں اور آپ۔ ایک ہے امت غیر اجابت، وہ ہے جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مگر مانا نہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے اصول وضع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے تناظر میں آپ احباب کے گوش گزار کچھ گزارشات کروں، ہم ذرا دیکھیں کہ انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے پیار، محبت، لڑائی جھگڑے کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے اس وقت سے محبت اور جنگ کی وہ جو تاریخ ہے وہ بھی وہاں سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جس کا ان میں سے ایک حابیل دوسرا قابیل، آدم کے زمانے سے ہی کیا ہوگی؟ لڑائی شروع ہوگی۔ دونوں بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، حالانکہ آپس میں کیا تھے؟ سگے بھائی، آپس میں کیا تھے وہ؟ اور معاملہ جو تھا وہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر وہ کہتا تھا اس پہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا تھا اس پہ میرا حق ہے۔ اللہ اکبر، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو یہ تب سے شروع ہے، محبت بھی ہے شروع سے اور جنگ بھی شروع سے ہے، لیکن محبت کے بھی اصول ہیں اور جنگ کے بھی اصول ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مسلمان سے دوستی کر لو، محبت کا رشتہ بنا لو، تو اس کے بارے میں کوئی جاسوسی نہ کرو۔ جب وہ تم سے ملاقات کرے تو اترے ہوئے چہرے سے اس کے ساتھ بات نہ کرو، اور اس کا کوئی نقصان کرنے کی بات اپنے ذہن میں نہ لاؤ، اور اس کے متعلق کسی بندے سے نہ پوچھو کہ یار یہ کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری جس سے ملاقات ہوئی ہے، جس سے تم دریافت کر رہے ہو، وہ بندہ اس کا دشمن ہو۔ اس نے تو تمہیں اپنے انداز سے بتانا ہے نا جی، کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، یہ بندہ اس طرح کا ہے، یہ بندہ اس طرح کا ہے، اور تم دوستی
ختم کر بیٹھو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی وجہ سے دوستی ختم کرنا نہ مجھے پسند ہے نہ میرے رب کو پسند ہے۔ یہ محبت کے اصول بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیے کہ دوستی کے اصول کیا ہیں، کہ جب کر لی ہے دوستی تو اب اس کو نبھانا ہے، اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جنگ کے بھی اصول وضع کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ کہیں بھی انسانیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی جنگیں جتنی بھی ہیں وہاں پہ انسانیت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، اور خیال نہ رکھے جانے کی وجہ بے شمار وجہ ہیں اس کی۔ میں آپ احباب کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک وجہ تھی انتقام کا جذبہ۔ کسی نے میری گندم خراب کر دی تو میں نے کہا جی اس سے بدلہ لینا ہے۔ کسی نے میرے جانور کا دودھ نکال لیا تو میں نے کہا جی بدلہ لینا ہے۔ کسی نے میرے بچے کو مار دیا تو میں نے کہا جی اس سے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ اب بھی ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں اور قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ جناب میں نے انتقام لینا ہے اس سے، وہ کسی حوالے سے مل جائے، اس سے مل جائے، اس کے باپ سے مل جائے، اس کے بھائی سے مل جائے، اس کی ماں سے مل جائے، اس کی بہن سے مل جائے، کچھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ قصور ایک نے کیا ہے، سزا سب کو مل رہی ہے، پورے گھر کو مل رہی ہے، پورے خاندان کو مل رہی ہے، پورے قبیلے میں سے کسی کو سزا دے دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا۔ پہلے کوئی تفریق نہیں تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ باپ کرے سزا بیٹا بھگتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ بیٹا کرے اور سزا اس کے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں، اور بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری بچے نے کی ہے، نام اس کا آیا ہے تھانے میں، گھر والے جب وہ آتی ہے پولیس والے جیڑا مرضی اگے لا جاوے۔ ہم نے تو بعض صورتوں میں ایسے بھی دیکھا ہے کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے، دیکھا ہے نا جی آپ نے، حالانکہ یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ خلاف قانون بھی ہے اور خلاف شریعت، کیونکہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جس نے گناہ کیا سزا اسی کو ملے گی۔ ایسا مت سوچئے کوئی کہ گناہ میں کر رہا ہوں تو اس کا عذاب جو ہے وہ مجھے نہیں ہوگا، وہ دوسرے بندے کو ہوگا، میں فری ہوں۔ ہاں دنیا میں طفل تسلیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو ہم جیسے مرضی دلائل دیتے رہیں، لیکن عند اللہ، اللہ کے حضور جو بات طے ہے وہ یہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے نے اپنے کیے کے سزا بھی خود ہی بھگتنی ہے۔ وہ یہ مت کہے کہ جناب گناہ میں کر رہا ہوں تو عذاب میرے باپ کو ملے گا، گناہ میں کر رہا ہوں تو عذاب میری ماں کو ملے گا، گناہ میں کر رہا ہوں تو عذاب میرے فلاں دوست کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ تعلیمات شریعت کے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعلان نبوت فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں، بھائی کا بدلہ بھائی سے نہیں، ماں کا بدلہ بیٹی سے نہیں، قبیلے کا بدلہ اس کے غیر سے نہیں،
بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس میں کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ ایک اصول ہے قرآن کا قصاص کا، سنا ہے آپ نے کبھی قصاص؟ کیا ہوتا ہے قصاص؟ کہ جس نے قتل کیا بدلے میں اسے قتل کر دو، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو۔ مقتول تو چلا گیا نا، پیچھے کون رہ گیا؟ قاتل۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ قاتل کو بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ قرآن کہتا ہے قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے عقل والو، قصاص میں ہی تمہاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کا ہاتھ کھل چکا ہے، آج اس کو مارا ہے کل کسی، اسے پتہ چل جائے گا ایک نو مارن نال کچھ نہیں ہویا تے اینو مارن نال کیڑی پھے لگ جانا ہے۔ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے زندگی قصاص میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے قتل کیا بدلے میں اسے قتل کر دو۔ ایک دوسرا اصول دیا پھر اس کے بعد، پہلا یہی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، دوسری گل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے تھوڑی نرمی کی، پھر میرے رب نے تھوڑی نرمی کی، فرمایا پھر اس سے فدیہ لے لو۔ کیا لے لو؟ فدیہ لے لو۔ فدیہ کیا ہے؟ کہ ایک پورے انسان کی قیمت لگاؤ، جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ قاتل اور اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء کو ادا کر دیں۔ اسے دیت بھی کہتے ہیں، اسے فدیہ بھی، ٹھیک ہے جی، تاکہ پورے قبیلے کو یہ درد محسوس ہو کہ جناب گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے، اور کوئی سزا عام نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں جناب سزا کیا تھی۔ 100 اونٹ دینے تھے، کتنے؟ 100 اونٹ، اور جن میں سے 50 نر اور 50 مادہ، مادہ بھی وہ جن کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ ایک انسان کی قیمت لگائی ہے اللہ نے خود۔ کیا 100 اونٹ دینا ہے، جن میں سے 50 نر اور 50 مادہ، کون سی؟ جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اور اونٹ جو دینے ہیں، جو نر دینے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں کہ جناب جس مرضی عمر دے، نہیں، فرمایا ان میں سے بھی 10 جو ہیں وہ 5 سال کے، 10 4 سال کے، اور 10 جو ہیں وہ 3 سال کے، پھر 10 20 سال کے، 2 سال کے، اور پھر 10 جو ہیں وہ 1 سال کے۔ اکٹھیاں کرن لگیا نا ادوں پتہ لگدا سی، اج کی پتہ لگنا تانوں جی؟ جس زمانے میں اس کا رواج تھا پتہ تو اس وقت چلتا تھا۔ اج بھی جڑا بندہ اٹھ دی قربانی دیندا وہ دسدا آ کے جناب میں 16 لاکھ دا لیا ہے، بتاتا ہے نا جی۔ ایک اونٹ اگر 16 لاکھ کا ہے تو سوچئے 100 کی قیمت کیا ہوگی۔ اور پھر حاملہ اونٹنی، اس کی تو قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر دوسرا آپشن یہ ہے، اگر وہ قتل نہیں ہونا چاہتا تو پھر یہ دیت ادا کرے۔ پھر کیا کرے؟ دیت ادا کرے۔ اور تیسرا آپشن بھی اللہ نے دے دیا، فرمایا مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے، وہ چاہیں تو معافی دے دیں۔ مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے، وہ چاہیں تو اسے کہیں ہم نے تجھے اللہ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے معاف فرماتا ہے، بروز قیامت جب اللہ کے سامنے آئے گا نا، اللہ کہے گا تو نے میرے لیے میرے بندے کو معاف کیا تھا، میں آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے۔ کس کو؟ ورثاء کو، ہاں، مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے
یہاں کی ایجنسیوں کو مقتول کے ورثاء کو اٹھا کر انہیں مار کر دھمکا کر پھر کہنا جناب ہن سانو دیت دے دیو اسی راضی ہاں. یعنی قانون بدل گیا. یہاں مقتول کے ورثاء معافی نہیں دے رہے, یہاں ان سے زبردستی معافی دلوائی جا رہی ہے کہ معاف کرو نہیں تے تسی بھی ٹنگے جاؤ گے, معاف کرو نہیں تے تسی بھی ٹنگے جاؤ گے جناب. وہ ڈر کے بیچارے کدھر جان کی کرن. یہ قانون نہیں تھا. قانون وہ سی جڑا میرے نبی دے کول کھڑا سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے فاطمہ بنت عبداللہ ہے نا, ایتھے فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی تے کیس میری عدالت لگا ہوندا تے تسی آ کے سفارش کر دے کہ جناب چھڑ دیو, مینوں اپنے رب دی قسم ہے میں فاطمہ بنت محمد نو بھی نہیں سی چھڑنا. یہ قانون ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں قانون اس کو کہتے ہیں. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس بنا کے رکھ دیا گیا ہے. تو بہرحال میں کسی اور جانب نکل رہا ہوں. تو میں کیا کر رہا تھا کہ محبت کے بھی شرعاً اصول ہیں, لڑائی کے بھی شریعت میں اصول ہیں. اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں پہلی بات تھی جذبہ انتقام. ہم نے جناب ان سے کیا لینا ہے؟ انتقام لینا ہے. اور انتقام میں کیا کیا کچھ ہوتا تھا. اللہ اکبر. ایسا ہوتا تھا کہ جناب زندہ تو زندہ, آپ نے دیکھا ہوگا زندہ تو زندہ بندہ ہے نا جو اسے تکلیف دی جا سکتی ہے, مارنے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں آتا تھا. اس کے کان کاٹ لیتے تھے, اس کا ناک کاٹ لیتے تھے جناب, اور اس کے جناب ہونٹ کاٹ دیے جاتے تھے, مختلف اعضاء کو کاٹا. حالانکہ بندہ کیا ہو چکا ہے؟ مر چکا تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے کان, ناک, آنکھیں نکال لی جاتی. اور بس یہیں پر نہیں ہوئی, انتقام جب حد سے بڑھ جاتا تھا, اندر کی آگ جب حد سے تجاوز کر جاتی تھی, تو وہ لوگ کلیجہ نکال کے چباتے تھے مردہ کا. اور یہ رسول کریم کے چچا کے ساتھ ہوا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیوں تھا جی؟ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا. مار دیا, ابھی انتقام کی آگ ختم نہیں ہوئی, وہ ابھی سلگ رہی ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے کان, ناک, آنکھیں نکال لی گئیں. ابھی جناب کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پھر مرنے والے کا کلیجہ نکالا جاتا اور اس کو کچا چبایا جاتا تھا. جس سے کہتے تھے ہمارے اب جو ہے نا وہ کچھ کلیجے کو ٹھنڈک پڑی ہے. یہ جاہل لوگ تھے, یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جو نہ خدا کو مانتے تھے, نہ خدا کے کسی فرمان کو مانتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے. اور پھر اس سے آگے چلیے, اس سے آگے جہالت کی انتہا تب ہوئی جب لوگوں نے جناب اس نیت پر انتقام لینا شروع کیا کہ پہلے اس کو مارنا ہے, پھر اس کی کھوپڑی کو پیالہ بنانا ہے, اور پھر اس کے اندر شراب پینی ہے. یہ زمانہ بھی اسی تاریخ نے دیکھا ہے. اسی دن اور رات نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ مار دیا یہ کافی نہیں, منت یہ مانی تھی کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا. اللہ اکبر. تو یہ بھی جاہلیت کا زمانہ تھا. مار دیا جاتا, پھر اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنایا جاتا, پھر اس کے اندر شراب پی جاتی, پھر جا کے کہیں انتقام ان کا ٹھنڈا ہوتا تھا. اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اس زمانے میں میرے اور آپ کے لجپال نبی تشریف لے آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے ہو رہا تھا, یہ سارا کچھ نبی کریم کے غلاموں کے ساتھ ہوا, عملاً ہوا. تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی ہو رہا تھا, اور روایت نبی کریم کے اعلان کرنے تک بھی باقی تھی. تبھی تو رسول کریم کے چچا کا کلیجہ نکالا گیا.
اور جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں پہنچے، اب آپ ذی وقار توجہ فرمائیے گا، بدر ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جتنے مسلمانوں نے شہید ہونا تھا ان کے تو مقبرے بنائے گئے، آج بھی بدر کے میدان میں وہاں پہ قبرستان ہے جہاں پہ مدفون ہے، وہ ہے نا جی، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو بولے نا کم از کم، وہاں بھی مزارات ہیں ان بدر والے شہداء کے جو بدر میں کیا ہوئے تھے۔ اگلی گل تو جڑی دسن لگا وہ قابل غور ہے، مسلمان کی لاش کو دفن کرنا یہ اسلام کا نظریہ، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو کافروں کا نظریہ تو یہ تھا ہی نہیں، کافروں کا نظریہ یہ۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے کافر شہید ہوئے ہیں انہیں لا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ کن کو کہا؟ میں دسنا نہیں کافرانوں کتنے آکھیا، کافر تے نس گئے جڑے بچے، کچھ مر گئے کچھ پھڑے گئے، وہ تے بن گئے قیدی، ہن پیچھے رہ گیا ابو بکر، پیچھے رہ گئے عمر، پیچھے رہ گئے مولا علی، پیچھے رہ گئے عبد الرحمن ابن عوف، پیچھے رہ گئے عبادہ ابن صامت، انہوں نے رسول کریم نے آکھیا جناب انہوں نے لاشیں چک لے آؤ۔ ابو جہل کا لاشا اٹھا کر لاؤ، عتبہ کا لاشا اٹھا کر لاؤ، شیبہ کا لاشا اٹھا کر لاؤ اور اٹھا کے کنویں میں ڈال دو۔ حالانکہ روایت ان کی یہ نہیں ہے، روایت انہوں دی وہی سی جڑے آج ہندو کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لاشوں کو ہاتھ نہ بھی لگواتے اور انہیں نہ بھی اٹھاتے تو تاریخ نے نہیں پوچھنا تھا جی لاشیں کیوں نہیں اٹھائے کافران دے، وہ دے واسطے رسول کریم ذمہ دار نہیں سن، رسول کریم تے انہوں دے ذمہ دار سن نا جنہوں دے مقبرے آج بھی موجود نے، ہے جی، نبی کریم تو اپنے لشکر کے ذمہ دار تھے نا، کافروں کے لشکر کی ذمہ داری تو تھی نہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی وہ مثال سیٹ کی کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اس طرح کی مثال نہیں دی جا سکتی اور قیامت تک نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم کو پتہ تھا اگر ان کو اوپنلی چھوڑ دیا گیا تو آسمانی جو پرندے ہیں وہ ان کو نوچیں گے، زمین پہ چرنے والے جتنے بھی درندے ہیں وہ ان کو نوچیں گے اور یہ انسانیت کی تذلیل ہوگی۔ میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں آج پوری دنیا کو قیامت سے لے کر پیدائش سے لے کر قیامت تک کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انسان پھر بھی محترم ہوتا ہے اگرچہ رسول کا دشمنی کیوں نہ ہو۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان ہوتا ہے، جنگ اپنی جگہ پہ، قانون اپنی جگہ پہ، اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ وہ ہو چکا، ہم نے اللہ کے حکم سے ان کے گردنیں اتار کے رکھ دی ہیں، لیکن یہ بھی میرے رب کا حکم ہے تو میرا بندہ نا، اب اس کی تذلیل نہیں کی جائے گی۔ مر گیا بات ختم، مر گیا بات ختم، اب اس کی ذلت نہیں کی جائے گی، اب اس کے کان نہیں کاٹے جائیں گے۔ نبی کریم چاہتے تو جب گھسیٹ کے لے آ رہے تھے صحابہ تو کہہ سکتے تھے نا یہ دے کان کٹو، یہ دے کان کٹو، یہ دا نک کٹو، یہ دے ہونٹ کٹو، یہ دی آنکھاں کٹو، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا عزت دے نال انہوں کنویں سٹو تاکہ اڈن والے پرندیاں تو بھی محفوظ ہو جان تے زمین تے چلن والے درندیاں دے بھی لقمہ نہ بن سکن، کم از کم زمانے کو یہ پتہ چلے کہ محمد عربی کا اصول کیا ہے۔ جی اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال سیٹ کی تھی ہے جیدی آجتی کرتے کہ قیامت تک کوئی مثال نہیں دے سکے گا۔ اور ایتھے میں دسنا تو انہوں اگے چل کے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا اسلام سے پہلے لڑائی، جنگ، قتل و غارت، قتال، جتنے بھی الفاظ تھے ان کا معنی یہی نکلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی وحشت ہونے والی ہے، کوئی نہ کوئی خون خرابہ ہونے لگا ہے، کوئی نہ کوئی دہشت گردانہ بات ہونے لگی ہے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی جنگ ہی بنایا. جی آج کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا. میں اپنی بات نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو زیادہ تر معاملات ہوتے ہی رات میں ہیں. چنگے بھلے رات نو سونے ہاں, سویرے اٹھ کے اخبار دیاں پہلیاں سرخیاں تے ہوندا جناب فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, اتنے قتل ہو گئے, اتنے قتل ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کب ہوئے جناب؟ رات کو. کب ہوئے؟ یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کافر تو رہا کافر, اس سے ہمیں گلہ کیا ہے؟ ہمیں تو ان مسلمانوں سے گلہ ہے جو کہتے ہیں جناب وہ کافر ساڈے کول چنگے نے. ہمیں ان مسلمانوں سے گلہ ہے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کافر ہم سے اچھے ہیں. وہاں تو جانوروں کی بھی حقوق ہیں قبلہ. ہیں جی وہ بڑے جناب ایسے سانو ایسا لیکچر دیں گے کہ بندہ کہے گا یار اتھے ہی چلے جائیے, ایتھے کر کی رہے ہیں, سارا کچھ ویچو ویزا لو تے. اور جتھے کتے بلی دے حقوق ہون اتھے میرے تے پھر زیادہ ہی ہون گے نا. ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ میں ایک اور گل تانوں دسنا. ایتھے ایسے جگہ دے ہوتے ہیں جنگ ہو گئی, بدر دی جنگ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو چلے گئے واپس. جڑے قیدی بنا کے نال لے گئے سن, آج کل جو قیدی بنائے جاتے ہیں نا وہ زندگی بھر نہیں چھوٹتے. آج کل جو جنگی قیدی بنائے جاتے ہیں اس زمانے میں وہ زندگی بھر. اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو میں ایک مثال میرے سامنے ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے بندوق اٹھائی تھی, چلائی بھی نہیں ہے قبلہ. کیا چلائی نہیں ہے, صرف اٹھائی ہے. حساب لگا لو کتنے سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے. یہ تو صرف ایک ہے نا جی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں پاکستانی جنہوں نے بندوق اٹھائی انڈیا میں قید ہیں, زندگیاں گزر گئیں ان کی. اور ایسا ہی یہاں پہ ہوتا ہے. جس نے یہاں بندوق اٹھائی کسی پاکستانی پر, ہو غیر پاکستانی, تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے. خیر ساڑی تے گل ہی نہ پوچھو, اسی تے غلام ہاں, ساڑے تے کوئی 3-4 مار بھی جائے تے اسی کہنے آؤ جناب لے جاؤ, آؤ اینو سپیشل تیارہ تواڈے کول جناب ریمن ڈیوس نو جتھے کہندے اوتھے چھڈ آندے حضور معافی دے دیو. ہے جی سپیشل تیارہ دینے ہاں, اسی دیاں گے جناب. کیوں؟ اس لیے کہ ساڈے اندر غیرت نا دی کوئی شے نہیں ہے. اسی شروع تو وکاؤ ساں, وکاؤ ہاں تے وکاؤ ہی رواں گے. اسی جدوں ماں بہن نو وے چھڈیا پیچھے رہیا کی ہے ساڈا. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرح کی بے غیرتیاں بہت کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. آج کل بھی ہوتا ہے جناب کہ جس نے جنگ کے لیے یا کسی کو مارنے کے لیے بندوق اٹھا لی تو پوری زندگی کیا کر دیا جاتا ہے. اب بولو تے صحیح. میں تانوں نہیں کہہ رہا کہ اسی بے غیرت ہو گئے ہاں. یہ مطلب ہے جڑے ساڈے وڈے نے, جڑے ساڈے سربراہ نے, جنہ ساڈے اتے حکومتاں کیتیاں, جنہ نے سانو دسیا جناب اے صحیح نہیں اے صحیح جے, جنہ دے ہاتھ اسی لگاماں پھڑائیاں چابیاں دیتیاں جنہاں نو, میں انہاں دی گل کر رہا. وہ بے غیرت ہوئے تھلے سانو ہونا پیا تو ساٹھ کی کر سکتا بندہ جی. اچھا ایتھے جناب پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے پر بندہ نہیں چھوٹتا, اور وہاں جو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی ہیں وہ الگ سے ہیں. لیکن ایک میرے رسول کریم, میں یہ گل دسنی سی کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں, جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگی قیدی جناب نال لے گئے مدینہ شریف. اوتھے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں نو ایک سائڈ تے بند دیتا جناب مسجد نبی دے ستوناں دے نال. پھر مجمع لا لیا, ابو بکر نو ساد لیا, عمر نو ساد لیا, عثمان نو, علی نو, جناب سارے کٹھے ہو جاؤ, آ جاؤ. کی ہویا دسو انہاں دا کی کریے.
दसो इन्हां दा की करना है? फतह ते वही है जिहड़े सानू लभ गई। सरदार इन्हां दे वो ने जिहड़े मर गए है ने, ये भी साडे ते साडे दीन दे दुश्मन, पर फैसला मैं नहीं करांगा। सारे दसो तुसी इन्हां दा। खड़े होए उमरे पाक, बड़ा जलाली बना सी जनाब। उन्हें आख्या जनाब इन्हां नूं करना ते कतल ही है, करना कतल ही है, पर कतल वो करे जिहदा जो रिश्तेदार लगदा। यानी मामा भाणजा ने, मामा गैर मुस्लिम है ते भाणजा मुसलमान है, भाणजा मामे नूं कतल करे। चाचा भतीजा ने, चाचा मुसलमान है, भतीजा गैर मुस्लिम है, चाचा भतीजे नूं। ए जनाब हज़रत उमर ने राय दी। अल्लाह अकबर। अज दा कोई बंदा इंज कर सकदा है जी? अज तो कहते जनाब लाख 2 लाख जिहड़ा देना लेना जे लवो तो गल मुकाइए, इत्थे नवेड़िए इनू है जी। कोई शर्मिंदगी नहीं रहती हमारे अंदर कि हमारे बच्चे ने गुनाह किया है। हम तो कहते हैं जनाब फलानी शह ले लो, छड़ दो इनू, तो सितम वाला है, सितम अगला लैके छड़ भी दिंदा है जी। एक तो हुंदा ना वो पंजाबी दी एक कहावत है, या तो करन वाले नूं शर्म आवे या फिर वेखण वाले नूं। इत्थे दोवां नूं नहीं आंदी जी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इजलिस, बह जाओ। उमर पाक बह गए। फिर अल्लाह दे नबी ने पूछा, हाँ जी तुसी दसो की कहंदे हो? एक होर सहाबी खड़े उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इन्हां नूं जिंदगी भर वास्ते गुलाम बना दिता जाए। आपने फरमाया इजलिस, तैनूं पता नहीं मैं गुलामी तो छड़ाण आया, गुलाम बनाण थोड़ी आया। बह जा तू भी है जी। फिर अबू बकर को पूछा, अबू बकर तुसी खामोश बैठे हो, तुहाडी की राय है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी राय है वे इन्हां कोलों ना कोई थोड़ा थोड़ा पैसे लैके ना, जिन्हों तक सज़ा के तौर पर फिदिया किया जाता है, उन्होंने तवान किया जाता है, उन्होंने जो भी कह लो उन्होंने वो ले लीए तो इन्हों छड़ दईए। तो रसूल करीम नूं यह आदाब पसंद आई। इस तो पहले कि रसूल नूं पसंद आवे, अल्लाह ने जिब्राइल नूं आख्या सानू भी पसंद है। ये जिहड़ी गल है ना, यह सानू भी पसंद है। तो साडे महबूब नूं जाके कहो इहदे उत्ते अमल कर लैण, ते थोड़े थोड़े पैसे लैके इन्हां नूं छड़ देण, क्योंकि इन्हां नूं पता तो चल चुके इस्लाम की पावर की है। तां तो उत्थों फड़ के घसीट के इत्थे लिआंदा जी। आइंदा इस तरह की जुरत करनगे नहीं, लिहाजा इन्हां नूं की करो, छड़ दिओ। हुण कुछ इहो जिहे सन जिन्हां कोल पैसे है सी, कुछ इहो जिहे सन जिन्हां कोल नहीं सी। वाह मदीने दे ताजदारा, क्या बात है तेरी। सरकार ने आख्या जिन्हां कोल है ने उन्हां कोल लै लो, जिन्हां कोल नहीं है उन्हां दे मैं देंगा हैं जी। जिन्हां कोल नहीं है उन्हां दे मैं देंगा। किबला जंग दे भी उसूल हुंदे ने, जंग दे भी उसूल हुंदे ने, ते साडे रसूल ने उसूल सानू दसे ने। वो अलग गल है कि कोई ना मन्ने, अखां मोड़ लवे, चुरा लवे, वो शरीयत दा बागी बन जावे, अल्लाह रसूल दा बागी बन जावे, सानू कोई एतराज नहीं, बन जावे, ओदा जवाब उन्हें देना है। पर असी दसना तो है ना हकीकत की है। अगली गल दसन लगा मैं, गल मेरी आखिरी है, गल मुक चली जे। एक गल हो रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँच गए यहूदियों कोल। खैबर फतह होने लगा। किबला की पहुँच खैबर फतह होने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेके खैबर, पर जदों आप पहुँचे ना उदों रात का वक्त सी। उदों की सी? रात का वक्त सी। तो रसूल पाक ने पूछा लश्कर को, हाँ जी दसो। कर देने हुणी, सवेर तक इन्होंने जनाब गाजर मूली की तरह कट के फतह का झंडा लहरा देंगे। फरमाया नहीं, असी रहमत लिल आलमीन हुन्ने आ। असी कौन हुन्ने आ? रहमत लिल आलमीन हुन्ने आ। असी उसूल के खिलाफ कदी नहीं लड़े। लड़े जरूर हाँ, पर लड़े किदे उत्ते आ?
اصول دے اتنے لڑی دا ہے. تے یا رسول اللہ کی اصول ہے؟ فرمایا رات نو دشمن اتنے حملہ نہیں کرنا. اے صرف یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا، فرمایا میرا کوئی بھی لشکر جو اسلام کے نام پر نکل کر جائے اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرے. آرام کرو، خیمے لاؤ، روٹی پانی کھاؤ، سویرے اٹھن گے پہلے انہوں نے 3 پیغام بھیجیں گے. کنے؟ پہلے 3 پیغام، ایک نہیں، ایک کر کے بھیجیں گے. 3 قاصد بھیجیں گے. تسی اپنا ڈیرا لا لو ایتھے، ٹھیک ہے جناب. سویرے جدوں اٹھن گے تے اٹھدیاں نال انہاں نوں 3 پیغام پہنچاں بھیجیں گے. پہلا کہ یہودیت چھڈ کے اسلام قبول کر لو. یہودیت چھڈ دیو، اسلام قبول کر لو، تہاڈی ساڈی کوئی لڑائی نہیں. دوجا اینج نہیں تے پھر ٹیکس دینا شروع کر دیو، تہاڈی ساڈی یعنی سانو ریاست مان لو، تسی ساڈے رائی بن جاؤ. ملازم نہیں ہوتے، وہ محکوم ہوتا ہے نا. جو حاکم ہے ہمارا، ہم اس کے کیا ہیں؟ محکوم ہیں. وہ ہمارا بادشاہ ہے تو ہم اس کی رعایا ہیں. یا تو ہماری رعایا بن جاؤ، ہمیں ٹیکس ادا کرو. دوسری بات، تیسرا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اے نہ کہنا سانو تیاری دا موقع، چوک لو جڑا کچھ ہے جے. اے 3 پیغام بھیجاں گے کدوں؟ صبح. او دا جو جواب ہے گا اس تو بعد فیصلہ کرنا ہے. تے نبی پاک نے اپنی امتیاں نو آکھیا جناب انج جا کے کرنا ہے، اگے کتھے بھی جاؤ، میں ہوواں نہ ہوواں، میں اس دنیا تے ہوواں نہ ہوواں، کدے بھی دشمن تے رات نو حملہ نہیں کرنا. سویرے جناب انہوں اے 3 پیغام بھیجنے نے. 3 دا جو جواب آئے اگر تے وہ پہلے 2 دے دیندا ہے، ہاں جی اسی اسلام قبول کرنے ہاں، تے فابیا 7 بسم اللہ جی آیاں نو. اگر وہ کہندا جناب اسی ٹیکس دیاں گے تو ہانو حاکم منیا، تسی ساڈے بادشاہ ہو، تہاڈی ریاست وچ اسی رہنے ہاں، لیکن ٹیکس دے کے 7 بسم اللہ رہی جاؤ بندے دے پت بن کے. جو آکھن جناب نہ پہلی قبول ہے نہ دوسری قبول ہے، پھر انہوں نے کی آکھنا ہے؟ پھر ہن تیار ہو جاؤ. ہن پھر ڈنڈا پیرے بگڑیاں، ہاں جی بگڑے تگڑیاں دا. ہن پھر جناب تیار ہو جاؤ، ان کو تیاری کا کہہ کے آنا ہے، تیار ہو جاؤ اسلام آ گیا ہے. جال حق وضاحق الحق، جب بھی آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے. اس دنیا میں مجھے جو افسوس ہے وہ غیر مسلم تو ہے ہی غیر مسلم، اس سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. ہمیں ان سے افسوس ہے جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں. بڑے بڑے نوبل پرائز لائے کے بیٹھے جناب، کیوں جی؟ انہاں نوں انسانیت دا بڑا درد سی جناب. وہ کتھے گئے انسانیت دے ہمدرد؟ 6000 بچہ اگلیاں نے پون کے رکھ دیتا. کدھر گئے؟ اگلی گل دساں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بڈھے نو نہیں ماریا جائے گا، کسی عورت نو نہیں ماریا جائے گا، کسی بچے نو نہیں ماریا جائے گا. اگے آپ نے فرمایا کسی ملازم نو نہیں ماریا جائے گا. پوچھਣ والے نے پوچھا جناب چلو عورت تے ہوئی کمزور، وہ لڑائی نہیں کر سکتی تاں نہیں ماری جائے گی. بڈھا ہو گیا جناب کمزور ضعیف، انہوں نہیں ماریا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا جناب مزدورانوں کیوں نہیں ماریا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ معاشی طور تے کمزور نے، تدے تے مزدوری پہ کرنے نے. ٹھیک ہو گیا جناب بچیاں نو کیوں نہ ماریے، حالانکہ وہ ساڈے دشمن دے، وہ کافراں دے بچے نے، وہ مشرکاں دے بچے نے، وہ یہودیاں دے پتر نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب دیتا ہے قابل غور ہے. فرمایا او میرے صحابہ کدی تسی بھی انہاں دی اولاد سو؟ بھول گئے ہو؟ تسی نہیں تے تہاڈا ماں پیو، تہاڈا ماں پیو نہیں تے انہاں دا ماں پیو، کدی تسی بھی یہی کچھ سو؟ انہاں نوں وڈے ہون دا موقع دیو، اگے انہاں دی مرضی ہو ادھر آن یا نہیں ماریا جائے گا، بچیاں نو نہیں ماریا جائے گا. پر ایتھے تے کسی اصول نو زیر نظر لے آیا ہی نہیں گیا، کوئی اصول زیر نظر. اور ہمیں افسوس ان سے نہیں ہے، ہمیں گلہ ہے ان سے جو جناب UN بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
انسانی حقوق کے بڑے علمدار بنے پھرتے ہیں. ہمیں گلہ ہے ان دانشوروں سے جو ہمیں آ کے یہاں کہتے ہیں وہاں کتے بلیوں کے حقوق ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں ان بچوں کے حقوق تہاڈا پیو دے گئے تھے؟ بالکل صحیح. کتے بلیاں دے حقوق تے ہون گے اتھے؟ بچیاں دے حقوق کون دے گا؟ ہے جی بالکل صحیح ہے گل پوچھ سکنے اسی تے پوچھو جناب. پھر کیوں نہیں پوچھ دے؟ اقوام متحدہ کولوں پوچھو. وہ جڑی ہمیشہ جناب وڈیاں طاقتاں دی کی بنی ہوندی اعلیٰ کار. کنے دن ہو گئے جناب جنگ نو شروع ہوئے؟ تقریباً 2 مہینے ہونے والے. کنے 2 مہینیاں دے وچ جڑی اقوام متحدہ جنگ بند نہیں کرا سکی اس نو چٹنا ہے جی. وہ کیوں ساڈا پیسہ برباد کیتا جے؟ کیوں سانو ٹرک دی بتی تلے لایا جے جناب؟ اسی اقوام متحدہ دے کیاں ممبر ہاں جناب. اسی جناب نیٹو دے ممبر ہاں. اسی کی کرنے اس نیٹو نو اس اقوام متحدہ نو جڑے مسلمان دے دکھ تے بول ہی نہ سکے. اسی نہیں کہندے کہ جناب وہ فیصلہ کرا دے. کم از کم اتنا تے ہوئے کہ جنگ بند تے کرا سکے نا. بھئی جیڑا ممبر ساڈی گلی صحیح نہیں کرا سکتا انہوں ووٹ دین دا کوئی حق ہے جی؟ وہ چاہے ایم پی ہوئے یا ایم این ہوئے، چودھری ہوئے، سردار ہوئے، وڈیرا ہوئے، جنہیں ساڈا گٹر نہیں بنوانا انہیں سانو تھانے چو سوا چھڑوانا. نہیں سمجھے تانوں؟ ہر موقع پر ایسا ہوا ہے. 1947 سے لے کر آج تک جب بھی مسلمان کا خون بہایا گیا غیر مسلم ہمیشہ غیر مسلم کے ساتھ رہا. اے صرف دھوکھا دین دیاں گلاں نے. اے نیٹو ہے جناب تے اے جناب اقوام متحدہ تے اے یو این اے تے اے جناب فلانی جے اے فلانی جے. مسلمانوں کو اب بھی جاگنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.